سورہ احزاب کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر اذان ختم ہوتی ہے، دوسری جگہ پہ شروع ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر ختم ہوتی ہے تو انڈونیشیا میں شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر ختم ہوتی ہے تو کوئی اور ملک میں شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شب و روز جاری ہے۔ ایسا کوئی سیکنڈ نہیں ہے، ایسا کوئی لہجہ نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ یہ درود، یہ صلات قائم نہ ہو۔ تو میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر فیاض الدین صاحب سے، جو کہ خیبر ٹیلی ویژن کے ساتھ بھی منسلک ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ بہتر طریقے سے مختلف موضوعات پر ان کا جو علم ہے اور جس طرح سے ہمیں بتایا بھی جاتا ہے ان کی طرف سے، ٹیلی ویژن پر ہو چاہے جس پلیٹ فارم پر بھی ہو، بہت بہتر طریقے سے وہ ہم سب کو آگاہ کرتے ہیں۔ آج جس موضوع پر وہ بات کر رہے ہیں، یقیناً وہ بہت بڑی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے۔ تو میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر فیاض الدین صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر اپنے ذریع خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر فیاض الدین صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ سب کے اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقام محمد یہ موضوع مجھے دیا گیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے بہت سارے کام تھے، لیکن دو کاموں کا تذکرہ جو آیت ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں تو اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ دو کاموں کا تذکرہ ہے ادھر۔ ایک یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل تمہارے پاس جو کتاب ہے تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور دوسرا کام ہے ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک شخصیت آئے گی، میرے بعد ایک رسول آئے گا اور اس رسول کا نام ہوگا اسمہ احمد۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے دو کام ہے، تورات یا توریت کی تصدیق کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینا کہ میرے بعد ایک شخصیت آئے گی جس کا نام اسمہ احمد۔ اب یہ اسم لفظ پر ذرا غور کریں۔ عربی زبان میں اسم کسے کہتے ہیں؟ یہ وسم سے ہے، وسم سے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ۔ وسم عربی زبان میں اس دور میں استعمال ہوتا تھا جب ایک شخص کے بہت سارے گھوڑے ہوتے تھے اور وہ سارے کالے ہوتے تھے، تو ان میں تفریق بڑی مشکل ہوتی تھی، تو وہ آتے تھے اور اس پر ایک داغ لگاتے تھے، مثال کے طور پر ایک وائٹ مارک لگاتے تھے، تو وہ گھوڑا سب سے مختلف بن جاتا تھا، منفرد بن جاتا تھا۔ جس طرح ہم کلمے میں پڑھتے ہیں بسم اللہ، اب کیا ہے بسم اللہ؟ یعنی شروع اس ذات سے جو سب سے الگ ہے، جو سب سے ڈیفرنٹ ہے، جو سب سے یونیک ہے، اس ذات سے میں شروع کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ ڈسکرپشن بیان کی جا رہی ہے، تعریف بیان کی جا رہی ہے، اسمہ احمد۔ اب یہ احمد کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس لفظ کے معنی سمجھ جائیں تو میرے لیے یہ سعادت کی بات ہوگی، یہ کافی ہے آج کے لیے۔ اسمہ احمد کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ جو منفرد ہے، منفرد کیوں ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک حدیث میں لے کر آیا ہوں، انا آخر الانبیاء، میں آخری انبیاء کے آخر میں ہوں، وانتم آخر الامم، اور اے امت آپ آخری امت ہے، وختم بی النبیون، اور یہ نبوت مجھ پر ختم کی گئی ہے۔ آخری رسول، آخری نبی، آخری کتاب، آخری امت، اس کے بعد ہونا کیا ہے؟ قیامت نے آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا، تو یہ ڈسکرپشن بیان کی جا رہی۔ اب محققین علماء یہ کہتے ہیں احمدو، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، عربی میں اس کو تفضیل کل کہا جاتا ہے، سپرلیٹو ڈگری احمد۔ اب اس کو دو طرح سے ہم لے سکتے ہیں۔ احمد اگر ہم اس کو اسم فاعل کے طرز پہ لیتے ہیں احمد، تو وہ شخص جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حمد بہت بیان کرتا ہے، یعنی وہ شخصیت جو حمد بیان بہت زیادہ کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں 950 سال حمد بیان کی گئی سیدنا نوح علیہ السلام نے، لیکن 23 سالہ نبوی زندگی میں جو حمد بیان کی گئی وہ ہم دنیا کے کسی پیغمبر نے بیان نہیں کی۔ تو یہ ہے احمد، سپرلیٹو ڈگری۔
یعنی ان دا پرفیکشن موڈ میں وہ آیا ہے. تو اسم احمد, اگر اس کو اس میں مفعول کے پیٹرن پہ لیتے ہیں تو پھر کیا معنی ہوگا؟ پھر معنی ہوگا کہ وہ شخصیت جس کی تعریف بہت زیادہ کی گئی. ادھر ابھی جتنے بھی آپ لوگوں نے نعت شریف پڑھا, اب انتظام دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بہترین انتظام کیا ہے, بندہ حیران رہ جاتا ہے. جب ادھر کھڑے ہوئے شخص نے یہ کہا کہ محمد, حال میں ہر شخص نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ایسا کوئی سیکنڈ نہیں ہے, ایسا کوئی لہجہ نہیں ہے جس میں رسول کہا گیا ہو اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا نہ گیا ہو. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک, یہ ہے ورفعنا لک ذکرک. اچھا دوسری طرف آئیں, اذان کو دیکھ لیں, ایک بہترین انتظام کیا گیا ہے. یہ ہے مقام محمد. ہم اذان میں پڑھتے ہیں, پاکستان میں اذان ہوتی ہے ایک شہر میں, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر اذان ختم ہوتی ہے, دوسری جگہ پہ شروع ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر ختم ہوتی ہے تو انڈونیشیا میں شروع ہو جاتی ہے, وہاں پر ختم ہوتی ہے تو کوئی اور ملک میں شروع ہو جاتی ہے. یعنی یہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شب و روز جاری ہے. ایسا کوئی سیکنڈ نہیں ہے, ایسا کوئی لہجہ نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ یہ درود, یہ صلات قائم نہ ہو. تو یہ دیکھیں, یہ قرآن مجید کو اس انداز میں بیان کرتا. اب ایک اور لفظ کی طرف آئیں. اب یہ تفعیل پیٹرن پہ ہے. اب میں زیادہ ٹیکنیکل باتیں نہیں کروں گا, آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں گا. ایک ہے حمدہ, کیا ہے میرے ساتھ دہرائیں, حمدہ, اور ایک ہے حمدہ. آپ نے سنا ہوگا, ایک ہے حمدہ اور ایک ہے حمدہ. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ حمدہ پیٹرن پہ ہے. محمد حمدہ. حمدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعریف, وہ ہم جو بار بار کی جائے, اور حمدہ جو ایک بار کی جائے. اب یہاں پر جو لفظ ہے, یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ محمد ہے, یعنی وہ تعریف جو بار بار کی جائے, یہ ہے محمد. اس کے بعد اب ایک اور فرق پر آپ غور کریں. قرآن کریم میں جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو پکارا جا رہا ہے مختلف ناموں سے, مختلف ناموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے. مثال کے طور پر میں چند مثالیں لے کر آیا ہوں. یا داؤد, بات آگے بیان کی جا رہی, انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد علیہ السلام ہم آپ کو خلافت دے رہے ہیں. نام کہہ کر پکارا جا رہا ہے. میری ان باتوں کو غور سے سنیں. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پیغمبر سے گفتگو فرماتے ہیں تو اس کا نام لیتے ہیں. یا داؤد, یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ. دوسری جگہ دیں, یا آدم اسکن وزوجک الجنہ, اے آدم, یا ابراہیم, یا صالح. لیکن پورے قرآن مجید میں بسم اللہ کے با سے لے کر والناس کے سین تک, اس بس میں, اس پورے قرآن کریم میں کہیں بھی آپ کو یا محمد نظر نہیں آئے گا. یہاں پر ایک فرق رکھ رہے ہیں, اور جب ان کو پکارا جا رہا ہے تو کس, اب مقام محمد ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں تو کس نام سے پکارا جا رہا ہے؟ یا ایھا الرسول, یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, یا ایھا النبی. یعنی وہ آفیشل ٹائٹل جو ڈسکرپشن ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. اس طرح ہمارے, ہم پشتون ہیں, پشتون معاشرے میں اکثر کہتے ہیں فلاں کے ابا آ گئے, فلاں کے ابا آ گئے. اب اس کا نام لینا کوئی کفر نہیں ہے, کوئی یا محمد کہتا ہے تو کوئی کفر نہیں ہے, لیکن ایک فرق, ڈسکریمنیشن رکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یا رسول کہہ کے, وہ آفیشل ٹائٹل کہہ کر پکار رہے ہیں. اب آگے آئیں, جب ہم سیرت کی کتابوں کو دیکھتے ہیں, سیرت کی کتابوں کو, تو یہ بھی سیرت کی کتابوں پر جانے سے پہلے قرآن کریم کا ایک اور اعجاز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ بڑی اہم بات ہے. جس نبی کی قوم تھی, اللہ کے اس موجودہ اس وقت کے نبی سے گفتگو کی ہے. مثال کے طور پر شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام سے گفتگو کی ہوگی, ٹھیک ہے نا. صالح علیہ السلام کی قوم نے صالح علیہ السلام سے گفتگو کی ہوگی. وہ گفتگو قرآن میں ریکارڈڈ ہے. بعض گفتگو, مثال میں چند مثالیں لے کر آیا ہوں. مثال کے طور پر شعیب علیہ السلام کی قوم شعیب علیہ السلام کو مخاطب کر رہی ہے, قالوا یا شعیب, وہ کہہ رہے ہیں یا شعیب, اے شعیب, نام لے کر کہا جا رہا ہے. ما نفقہ کثیرا مما تقول, تم جو یہ باتیں کہتے ہو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اب اگر میں اور آپ اس دور میں ہوتے تو ہم کبھی بھی یا شعیب نہیں کہتے, ہم کہتے یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول. اب وہ قوم اٹھ رہی ہے اور شعیب علیہ السلام کا نام لے رہی ہے. اب دوسری جگہ ہے, اب غور کریں, مکہ اور مدینہ میں بھی غیر مسلم تھے, انہوں نے بھی یا محمد کہا ہے, تاریخ کی کتابوں میں کہا ہے, یہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے, تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے, اور آپ تفاسیر میں بھی ہے, لیکن وہ یا محمد قرآن میں ریکارڈڈ نہیں ہے.
समझ रहे मेरी बात को? यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो या मोहम्मद जो मोहम्मद को कहा है वो कुरान में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तारीख की किताबों को देखें, यार गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तारीख की किताबों को जब हम देखते हैं तो कभी भी आप ये नहीं सुनेंगे कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं काला सिद्दीकी, मेरा सिद्दीक मेरा दोस्त ये कहता है, काला रफीकी मेरा रफीक ये कहता है, काला हमीमी मेरा गर्मजोश दोस्त ये कहता है, कभी भी आपको नहीं मिलेगा। बल्कि क्या मिलेगा? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कभी भी तारीख की किताबों में उन्होंने कि मेरे खावंद ये फरमाते हैं, मेरे हस्बैंड ये फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखिए रसूल अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे आए सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कभी भी ये नहीं कहते कि मेरे वालिद मोहतरम ये फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्फाज आपको मिलेंगे। अब एक और कुरान मजीद का एक इजाज, मोहम्मद लफ्ज कुरान में 4 मरतबा आया है, 4 मरतबा है। एजाज देखिए, 3 मरतबा जहां भी मोहम्मद आया है साथ में रसूल का लफ्ज होगा। अब आप सुने आयतें, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, मोहम्मद सल्लम नहीं है मगर एक रसूल है। मोहम्मद है कौन? ठहर जाएं, रसूल है। मोहम्मद क्या है? रसूल। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। दूसरी आयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, सूरह फतेह की आयत है, वल्लज़ीना माहू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे आए और सबसे मशहूर आयत सूरह अहज़ाब की, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। तो मोहम्मद और रसूल, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये बयान कर रहे हैं कि मोहम्मद ऑफिशियल टाइटल के साथ आने, रसूलुल्लाह है। वो है कौन? वो धरती पर जब चलते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी हुज्जत है इस धरती पर, इस कायनात में दीन का तन्हा माखज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोग थे बेडुइन्स, अराबी थे, जिनमें अदब का फुकदान था, आखिरी दौर में मुसलमान हुए थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और कहते थे सिंह जब पख्तू की वाले का रुक सड़या बार तरुजा, वो उनका उसलूब इस तरह था। अब तारीख की किताबों में आता है वो जब आते थे हुजरे पे आते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते थे और कहते थे या मोहम्मद उखरिज लेना, ए मोहम्मद हमारे लिए निकलिए। अब देखिए इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन इसमें अदब का फुकदान है। आयतें उतर रही हैं सूरह हुजरात की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात, ये जो तुम्हें आवाजें दे रहे हैं हुजरे के दीवारों के पीछे से तुम्हें आवाजें दे रहे हैं, अक्सरुहुम ला याक़िलून, अक्सर इनमें अकल नहीं रखते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वहां पर बेअदबी नजर आई तो आयत उतर रही है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तब से फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इसमें हम सब शामिल हैं, ए अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाजों को पस्त रख के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अनतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे अमल जाया हो जाएंगे। अभी तक आपने सुना होगा कि शिर्क करने से अमल जाया हो जाते हैं, बेअदबी करने से अमल जाया होने का खतरा है। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अलग शान से डिस्क्राइब किया जा रहा है।